اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بی اماں صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی، لیکن قبل اس سے ہم حضرت بی اماں صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں چند گزارشات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت بی اماں صاحبہ تاج الاولیاء بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کی فیض یافتہ تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد مسجد کے پیش امام تھے۔ ان کی کوئی اولاد زندہ نہ رہتی تھی۔ ان کی بیوی نے منت مانی کہ اگر اولاد زندہ رہ گئی تو وہ اسے تربیت کے لیے بابا تاج الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیں گی۔ حضرت بی اماں زندہ رہیں۔ کم عمری میں انہیں بابا تاج الدین سرکار کی خدمت میں پیش کیا گیا تو بابا صاحب نے آپ کی پرورش اپنے ماموں عبد الرحمان صاحب کے سپرد کر دی۔ اماں صاحبہ بڑی ہوئیں تو ان کے رشتہ دار واپس چاندہ لے گئے اور شادی کر دی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد اماں صاحبہ پر جذب کی کیفیت طاری رہنے لگی۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے بابا تاج الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں انہیں دوبارہ پیش کیا گیا۔ کچھ عرصہ بابا تاج الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہیں تو جذب ختم ہو گیا۔ بی اماں صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ نے راجوڑا میں قیام کیا اور اسی مقام سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض جاری ہوا۔ ایک بار سلسلہ چشتیہ کے بزرگ جو اماں صاحبہ سے فیض یافتہ تھے حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور اپنا ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا نور کا ایک حالہ ہے جس کے درمیان بی اماں صاحبہ استغراق کے عالم میں سر جھکائے بیٹھی ہیں اور ان کی پیشانی سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ بابا تاج الدین سرکار نے ارشاد فرمایا، بی اماں پر اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ ہم اس مائی کو عبد الرحمان کا لقب دیتے ہیں۔ اس کے ذریعہ رحمانی طرز فکر کا فیض جاری ہوگا۔ ایک بار اماں صاحبہ نے بلند آواز میں یوں فرمایا، میں تیری بہن ہوں، میں آ رہی ہوں، میں تیری بہن ہوں، میں آ رہی ہوں۔ یہ جملے آپ نے 3 بار دہرائے اور جنگل کی جانب چل پڑی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جاتا دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ شہر کے باہر ایک جگہ آپ رحمۃ اللہ علیہ لمحہ بھر کے لیے رک گئیں اور پھر ایک طرف کو چلنے لگی۔ ایک جگہ پہنچ کر پھر رک گئیں جہاں ایک کوڑ زدہ مریض پڑا تھا۔ عجیب و غریب حالت میں پھڑوں سے ناقابل برداشت بو اٹھ رہی تھی۔ ایک شیر، ایک شیرنی اور 3-4 اس کے بچے اس کے قریب تھے اور اس کو کھانے ہی والے تھے۔ رشتہ دار شاید اس سے تنگ آ کر اسے ویرانے میں چھوڑ گئے تھے۔ بی اماں صاحبہ نے درویش کے پاس جا کر اللہ کا نعرہ لگایا تو وہ شیر اپنے بیوی بچوں سمیت وہاں سے چلے گئے۔ پھر آپ نے مریض کے قریب پہنچ کر کہا، میں تیری بہن ہوں، لو میں آ گئی اور تو میرا بھائی ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا دوپٹہ اس کے اوپر ڈال دیا اور کہا کہ اسے اتارنا مت۔ کچھ دیر کے بعد مریض سو گیا۔ اماں صاحبہ اس کے سرہانے بیٹھی رہیں۔ حضرت فرید الدین تاجی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت وہاں موجود تھے کہتے ہیں کہ صبح سویرے اماں جی نے اپنا دوپٹہ کھینچا تو ہم نے دیکھا کہ کوڑ کا مرض ختم ہو چکا ہے۔ بی اماں صاحبہ کو باغبانی کا بھی بہت شوق تھا، اس لیے آپ کے عقیدت مند نایاب پھولوں کے گلدستے پیش کیا کرتے۔ ان گلدستوں کو اماں صاحبہ نہایت محبت سے ہاتھ میں لے کر پھولوں کو پیار کرتی تھیں جیسے کہ کوئی ماں بچے کو پیار کرتی ہو۔ کمرے میں رکھے ہوئے گلدستے کئی مہینوں تک تر و تازہ رہتے تھے اور ان سے بھینی بھینی خوشبو آتی رہتی۔ اس کی وجہ دریافت کرنے پر آپ نے یوں فرمایا، میری توجہ حیات بن کر ان کے اندر گردش کرتی ہے اور کبھی کبھی تو یہ پھول خوش ہو کر اتنی کلکاریاں مارتے ہیں کہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بیٹا بس اب خاموش ہو جاؤ۔ حضرت بی اماں سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے راجوڑا میں وفات پائی اور وہیں پر آپ کا مزار بھی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو
تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔